عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی الآیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے عرض معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ سائے درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس. روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. حضرات سامعین، بے حد نشاط خیز اور انبساط آمیز امر ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی برحق لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری زیدہ شرفہ نے رسول دو جہاں سیاح لامکاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کے ضروری موقع پر انوار و تجلیات سے معمور محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل مقدس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور حضرت لیاقت ملت کو درازی عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے. حضرات سامعین، ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سورہ بنی اسرائیل کی اسی پہلی ہی آیت کے لفظ اسرا سے یہ بات مہر نیم روز کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رجب کی 27ویں شب کو اس طرح معراج عطا ہوئی کہ آپ نے حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ رب کائنات کا دیدار کیا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت سراپا خیر و برکت مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف مترجم 15ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ معراج شریف یقیناً قطعاً جسم مبارک کے ساتھ ہوا، نہ کہ فقط روحانی جو ان کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی ہوتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو. یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اپنے بندے کی روح کو. حضرت ملا جیون تو حضرت شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ گرامی ہیں. آپ اپنی تصنیف لطیف تفسیرات احمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں الاصح انہ کان فی الیقظہ وکان بجسدہ مع روحہ وعلیہ اہل السنة والجماعہ فمن قال
انہ بالروح فقط او فی النوم فقط فمبتدع ضال مضل فاسق۔ یعنی صحیح تر قول یہ ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ عطا ہوئی۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ جس نے کہا کہ معراج فقط روح کے ساتھ ہوئی یا صرف خواب میں، تو وہ بددین، گمراہگر اور فاسق ہے۔ معلوم ہوا کہ جمہور علماء ملت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں معراج عطا ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ کہنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معراج جسمانی کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس رات معراج ہوئی اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے مکان میں جلوگر تھے جس میں پاک گم نہ ہوا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی کے سفر کا آغاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نہیں بلکہ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوا تھا۔ علاوہ ازیں معراج جسمانی کے زمانے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتح رضویہ شریف مترجم 29ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ شب معراج تک خدمت اقدس میں حاضر بھی نہ ہوئی تھی۔ بہت صغیر السن بچی تھیں۔ وہ جو فرماتی ہیں ان روحانی معراجوں کی نسبت فرماتی ہیں جو ان کے زمانے میں ہوئی۔ معراج جسمانی ان کی حاضری سے کئی سال پیشتر ہو چکی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذکورہ قول کی تائید و توثیق روح البیان سے بھی ہوتی ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان عند سدرۃ المنتہا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج پاک کل 34 مرتبہ ہوئی، جن میں ایک بیداری میں جسمی اور باقی خواب میں روحانی۔ کچھ لوگ اس بات پر خوب زور آزمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج تو ہوئی لیکن معراج منامی یعنی عالم خواب میں نہ کہ عالم بیداری میں۔ واضح رہے کہ اگرچہ اس سلسلے میں اقوال مختلف ہیں لیکن ہمیں وہ قول اختیار کرنا ہے جو جمہور کا ہے۔ اس ضمن میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مستطاب شرح مشکات کی 4 جلد میں فرماتے ہیں مختلف آمدہ است و اقوال علماء دری باب کے در خواب بود یا در بیداری و یک بار یا بارہا صحیح و مختار جمہور آنست کے بارہا بود یک بار در بیداری بود و بارہائے دیگر در خواب۔ اس کا سلیس ترجمہ سماعت کریں۔ یعنی معراج آیا عالم خواب میں ہوئی تھی یا حالت بیداری میں؟ اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں لیکن صحیح اور جمہور علماء کا مختار یہ ہے کہ معراج پاک کئی مرتبہ وقوع پذیر ہوئی، ایک بار حالت بیداری میں اور کئی بار عالم خواب میں۔ اس عبارت میں بیداری کا تذکرہ ہے لیکن اسی عبارت سے متصل آپ نے انتہائی پیاری بات ارشاد فرمائی اور آپ کا استدلال صرف لائق صد تحسین نہیں بلکہ لائق تقلید بھی ہے۔ فرماتے ہیں تحقیق آنست کہ یک بار در یکزا بود با جسد شریف از مسجد حرام تا مسجد اقصی و از آنجا تا آسمان و از آسمان تا آنجا خدا خواست۔
یعنی تحقیق یہ ہے کہ معراج پاک ایک بار بیداری میں جس میں مقدس کے ساتھ ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے آسمان تک، اور آسمان سے جہاں تک خداوند قدوس کی مشیت ہوئی، یعنی جہاں تک خداوند قدوس نے چاہا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ایسی بات ارشاد فرمائی جو انتہائی مدلل ہونے کے پہلو بہ پہلو ناقابل انکار بھی ہے۔ فرماتے ہیں گر در منام بود، فرماتے گر در منام بودے باعث ای ہما فتنہ وہ غوگا نمی شد و باعث اختلاف و ارتداد نمی گشت، یعنی اگر واقع معراج خواب میں ہوتا تو پھر فتنہ و فساد اور شور شرابہ کا سبب بنتا اور نہ ارتداد کا باعث۔ بعض اشخاص اپنا یہ مدعا ثابت کرنے کے لیے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب رب قدیر کا دیدار نہیں فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رب کائنات کا ارشاد پاک ہے لا تدرکہ الابصار، یعنی اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، تو پھر کس طرح دیدار الہی ممکن؟ یاد رہے کہ یہ سیدہ کا اجتہادی قول ہے، برخلاف اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس سمیت کئی ایک صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ علامہ زرقانی علیہ الرحمن نے 45 صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج دیدار خلاق کائنات سے شرف یاب ہوئے۔ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ روایت کے بالمقابل اجتہاد قابل تسلیم و قبول نہیں ہوتا۔ اگرچہ بعض صحابہ کرام نے آیت قرآنیہ ما قذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج دیدار خداوند قدوس سے مشرف نہ ہوئے، لیکن صحابہ کرام کی بڑی جماعت مانتی اور کہتی تھی کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار خداوندی فرمایا۔ شفا شریف کی پہلی جلد میں مائے ناز صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اسی شفا شریف کی پہلی جلد میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا انتہائی عقیدت کش، محبت آمیز اور ایمان افروز قول جلوہ تراز ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں معراج پاک کا تذکرہ چھڑا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدا رأى ربه مرتين ببصره ومرة بفؤاده، یعنی لیکن ہم بنی ہاشم یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار 2 مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔ یہ سنتے ہی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ولولے ایمانی کے ساتھ اس قدر بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا کہ پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حضرت نقاش فرماتے ہیں کہ جب ایک بار حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا گیا
اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خداوند قدوس کا دیدار کیا یا نہیں؟ تو آپ نے پرجوش لہجے میں ارشاد فرمایا، اقول بی حدیث ابن عباس بی عینہ رأى ربہ راہ حتی قطع نفس۔ یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مذہب کا صمیم قلب سے قائل ہوں، میں بھی ان کی طرح کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خداوند قدوس کو دیکھا اتنی بار دیکھا کہا کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ مذکورہ واقعات کی تائید بخاری شریف کی دوسری جلد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی بخوبی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی معراج بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حتی جاء سدۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلى حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی، یعنی یہاں تک کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہی پر تشریف لائے اور عزت والا جبار یہاں تک قریب ہوا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ حضرات سامعین، سورہ بنی اسرائیل کی جس پہلی آیت کی میں نے دوران خطبہ تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات میں کیوں بلایا، دن میں کیوں نہیں؟ اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے فتح رضویہ شریف مترجم 29ویں جلد میں کس قدر پیارے انداز سے ارشاد فرمایا، آپ بھی سماعت کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رات تجلی لطفی ہے اور دن تجلی قہری، اور معراج کمال لطف ہے جس سے مافوق متصور نہیں، لہذا تجلی لطفی ہی کا وقت مناسب تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں، معراج وصل محب و محبوب ہے اور وصال کے لیے عادتاً شب ہی انسب مانی جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، معراج ایک معجزہ عظیم قاہرہ ظاہرہ تھا، اور سنت الہیہ ہے کہ ایسے واضح معجزے کو دیکھ کر جو قوم نہ مانے ہلاک کر دی جاتی ہے، ان پر عذاب عام بھیجا جاتا، جیسے اگلی امتوں میں بکثرت واقع ہوا۔ معراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا تو سب ایمان لے آتے یا سب ہلاک کیے جاتے۔ ایمان تو کفار مقدر میں تھا نہیں، تو یہی شک رہی کہ ان پر عذاب عام اترتا اور حضور بھیجے گئے سارے جہاں کے لیے رحمت۔ رب کائنات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جنت و دوزخ کی سیر کروائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تاکہ ساری مخلوقات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لا شریکیت اور بے مثلیت ثابت ہو جائے۔ معراج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا یہ اعزاز و اعجاز ہے جو فقط سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ مختص ہے۔ معراج مصطفیٰ نے گویا ارشاد خداوندی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی اے نبی،
ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا کہ تصدیق کر دی، وہ اس طرح کہ سابق انبیاء کرام علیہ السلام نے جنت و دوزخ کے موجود ہونے کی اپنے اپنے زمانے میں گواہی دی، مگر وہ گواہی سماعت تک محدود تھی، مگر رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گواہی معراج میں دیکھ کر دی۔ ہر نبی لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کہتا رہا، مگر ذات خدا بند قدوس کو دیکھے بغیر، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات بیداری کی حالت میں بنفس نفیس خدا بند قدوس کے دیدار سے شرف یاب ہوئے، گویا آپ کا اعلان لا الہ الا اللہ محض سنا ہوا نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ یہی وہ سبب ہے کہ رب کائنات نے آپ کو مصدق بھی فرمایا، یعنی جو گواہیاں صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تھیں، آپ نے ملاحظہ فرما کر، مشاہدہ فرما کر ان کی تصدیق فرما دی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک جھلک اور دیکھیں کہ ادھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج عطا کر کے عینی شاہد بنایا، اور ادھر آپ کی تشریف آوری بلکہ کائنات کی تخلیق سے قبل آپ کو اپنے قرب خاص میں رکھ کر تمام چیزوں کا مشاہدہ کروا دیا، تاکہ ثابت ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلق کے سامنے خالق اور خالق کے سامنے مخلوق کے گواہ ہیں۔ حضرات سامعین، یوں تو معراج کی شب رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر نوازشات کی برکھا فرمائی، ان کا نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اور نہ ان کا شمار۔ ان عطیات و نوازشات میں جہاں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، امت پر 50 نمازیں، اور یہ مزدع جافزہ کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا، وہیں رب کائنات نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت لہ حسنہ فإن عملها کتبت لہ عشرہ ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها لم تکتب شیئا فإن عملها کتبت سیئۃ واحدہ۔ اس حدیث سے پاک کا آسان اردو میں ترجمہ سماعت کریں، یعنی جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا تو صرف ارادہ ہی سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برے کام کا ارادہ کرے اس کو نہ کرے تو کچھ بھی لکھا نہیں جاتا، اور کر لیا تو اس کے لیے 10 نہیں بلکہ ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے 50 وقت کی نمازوں میں تخفیف کر کے 5 کر دیں، پھر اس پر کرم نوازی یہ کہ ارشاد فرمایا، یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ، یعنی یہ میرے حبیب یہ رات اور دن کی کل 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو وہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شب معراج اپنے خالق و مالک اور رحیم و کریم پروردگار جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھالیں گے۔ وقت بڑھتا جا رہا ہے، اب میں جلدی سے عادت کے مطابق شب معراج
معراج سے متعلق بندہ احکر کا آپ کلام سماعت فرمائیں۔ اس کلام کی ردیف ہے معراج کا دولہا۔ مطلب عرض کیا ہے کہ کونین کا سلطان ہے، کونین کا سلطان ہے معراج کا دولہا، کونین کا سلطان ہے معراج کا دولہا، اللہ کا مہمان ہے معراج کا دولہا۔ شعر آپ کی نظر ہے، پلکوں کو بچھائے رہا جو بہر زیارت، پلکوں کو بچھائے رہا جو بہر زیارت، اس عرش کا ارمان ہے معراج کا دولہا، اس عرش کا ارمان ہے معراج کا دولہا۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کہ سدرا سے بھی جو آگے گیا چشم جدن میں، سدرا سے بھی جو آگے گیا چشم جدن میں، وہ صاحب قرآن ہے معراج کا دولہا، وہ صاحب قرآن ہے معراج کا دولہا۔ اور اس شعر پہ توجہ دیجیے گا کہ شاہد ہے، یہ حدیث پاک کا آئینہ دار شعر ہے کہ شاہد ہے رال حق کا ہر ایک حرف ضیا بار، شاہد ہے رال حق کا ہر ایک حرف ضیا بار، ہاں مظہر رحمان ہے معراج کا دولہا، ہاں مظہر رحمان ہے معراج کا دولہا۔ اور یہ شعر بھی آپ سماعت فرمائیں، دیدار خداوند جہاں سے ہوا سرشار، دیدار خداوند جہاں سے ہوا سرشار، توحید کا عنوان ہے معراج کا دولہا، توحید کا عنوان ہے معراج کا دولہا۔ اور قدموں پہ ہوئی جس کے سبھی رفعتیں قرباں، قدموں پہ ہوئی جس کے سبھی رفعتیں قرباں، وہ کن کا دل و جان ہے معراج کا دولہا، وہ کن کا دل و جان ہے معراج کا دولہا۔ پروانہ لیے آیا وہ بخشش کا خدا سے، یہ محبت آمیز شعر سماعت کریں کہ پروانہ لیے آیا وہ بخشش کا خدا سے، امت کا نگہبان ہے معراج کا دولہا، امت کا نگہبان ہے معراج۔ اور عقیدت اور عقیدے کا شعر سنیے گا، جب اس کی نظر سے نہ چھپا سب سے بڑا غیب، جب اس کی نظر سے نہ چھپا سب سے بڑا غیب، کس سے پھر انجان ہے معراج کا دولہا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب اس کی نظر سے نہ چھپا سب سے بڑا غیب، کس سے پھر انجان ہے معراج کا دولہا۔ اور آیات اسے رب نے دکھائیں شب اسرا، آیات اسے رب نے دکھائیں شب اسرا، سرمایہ ایقان ہے معراج کا دولہا، سرمایہ ایقان ہے معراج کا دولہا۔ اور یہ شعر بھی حدیث پاک کے اجالے میں ہے کہ سوغات نمازوں کی وہ لایا ہے خدا سے، سوغات نمازوں کی وہ لایا ہے خدا سے، ارے گنجی نئے فیضان ہے معراج کا دولہا، گنجی نئے فیضان ہے معراج کا دولہا۔ اور نبیوں نے کہا مرحبا محبوب خدا کو، جب سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں سے گزر رہے تھے، تو اس وقت کی میں نے منظر کشی کی ہے، سماعت فرمائیں کہ نبیوں نے کہا مرحبا محبوب خدا کو، اقدار کی پہچان ہے معراج کا دولہا، اقدار کی پہچان ہے معراج کا دولہا۔ حوریں ہوں کہ گلما ہوں سب نے دی سلامی، حوریں ہوں کہ گلمان ہوں سب نے دی سلامی، تکریم کا اعلان ہے معراج کا دولہا، تکریم کا اعلان ہے معراج کا دولہا۔ اور شب معراج کا خوشنما منظر کی میں نے عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیے گا کہ ہر سو ہیں فرشتوں کی قطاریں زیق، ہر سو ہیں فرشتوں کی قطاروں کی ضیائیں، ہر سو ہیں فرشتوں کی قطاروں کی ضیائیں، ارے انوار کا سیلان ہے معراج کا دولہا۔ اور آخری شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، ہم کیوں نہ نثار اس پہ کریں قلب و جگر سب،
ہم کیوں نہ نثار اس پہ کریں قلب و جگر سب؟ نبیوں کا بھی ایمان ہے معراج کا دولہا، نبیوں کا بھی ایمان ہے معراج کا دولہا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ مسجد اقصی میں رسولوں کی امامت، کی مسجد اقصی میں رسولوں کی امامت، قدسی بڑا ذیشان ہے معراج کا دولہا، قدسی بڑا ذیشان ہے معراج کا دولہا، کونین کا سلطان ہے معراج کا دولہا، اللہ کا مہمان ہے معراج کا دولہا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔